جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا سلوک، یعنی جنگ ہونے کے بعد جو قیدی بنتے غیر مسلم قیدی، تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا یہ آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سے پہلے روم والے، فارس والے، عرب خود جنگی جو قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، حیوانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ بلکہ یورپ کے اندر بڑے بڑے اسٹیڈیمز بنائے تھے، اور یہ جنگ میں جو قید ہو کے آتے تھے تو ان کو کیا کرتے تھے، اسٹیڈیم میں سارے لوگ اطراف میں بیٹھ کے تماشا دیکھتے، اور یہ قیدیوں کے سامنے جنگلی جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جنگلی جانور نوچ نوچ کے ان کو کھاتے، اور یہ ہنستے رہتے یہاں پر بیٹھ کر۔ ایسا سلوک یورپ میں ہوتا تھا، اور روم میں، ایران میں، فارس میں، اور اسی طرح عرب کے اندر بھی ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کے احترام کی تعلیم دی ہے، بلکہ آپ نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ غزوہ حنین جب ہوا، 6000 قیدی آئے، 6000۔ آپ علیہ السلام نے سب کو آزاد کر دیا اور ان سے مال بھی نہیں لیا۔ غزوہ بدر میں 70 قیدی بن کر آئے، جنگی قیدی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جاتے وقت ایک جوڑا بنایا، کپڑے نئے جوڑے بنا کر دیے ان کو پہننے کے لیے۔ ایسا سلوک تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہسٹری کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے وہ جنگی قیدیوں کو، جب بدر میں 70 قیدی آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ہر قیدی کو ایک ایک صحابی کے حوالے کیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ جنگی قیدی خود کہتے ہیں کہ صحابہ خود کھجور کھا لیتے تھے، ہمیں روٹی کھلاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر کھجور سستے تھے، گندم مہنگا تھا، یعنی روٹی جس سے بنتی ہے وہ چیز مہنگی تھی، آٹا مہنگا، کھجور سستے، تو سستی چیز خود کھا لیتے تھے، اور یہ جو مہنگی چیز تھی، محنت کے بعد بنتی تھی روٹی، تو وہ ہمیں کھلاتے تھے۔ اور بعض صحابہ وہ تھے خود بھوکے رہتے تھے اور قیدیوں کو کھلا دیتے تھے۔ ایسا سلوک صحابہ نے یہ غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ تو ایسا سلوک کسی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو، دوسری قوموں میں نہیں ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے، اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔